بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ سورۃ العنکبوت قرآن پاک کی 29ویں سورت جو 20ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورت میں 7 رکوع اور 69 آیات ہیں۔ اس سورت کا نام عنکبوت کیوں رکھا گیا ہے؟ بیسیکلی عربی میں مکڑی کو عنکبوت کہتے ہیں، اور اس سورت کی آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے شرک کے بطلان پر عنکبوت یعنی مکڑی کی مثال دی، اور اسی نسبت سے اس سورت کا نام بھی عنکبوت رکھا گیا ہے۔ اس سورت میں بڑے خوبصورت مضامین ہیں، اور اس سورت کا مرکزی مضمون ایز یوجول وہی ہے جو تمام صورتوں میں ہوتا ہے، یعنی کہ توحید کا بیان کیا گیا ہے، رسالت کا بیان کیا گیا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو بیان کیا گیا ہے، اور مصیبت اور آزمائش وغیرہ ہر حال میں ایمان والوں کو ثابت قدم رہنے کی تلقین بھی اسی صورت میں کی گئی ہے۔ نیز اس صورت میں اور بھی بہت خوبصورت مضامین ہیں۔ مثال کے طور پہ نمبر 1، اس صورت کی ابتدائی آیات میں بتایا گیا ہے کہ دنیا میں مسلمانوں کو سختیوں اور مصیبتوں کے ذریعے آزمایا جائے گا، اور ان سے پہلے والوں کو بھی آزمایا گیا ہے، اور جنہوں نے اس آزمائش پر صبر کیا انہیں اس کا اجر بھی عطا فرمایا گیا ہے۔ نمبر 2، اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرنے کا فائدہ اور ایمان قبول کرنے والوں کے نیک اعمال کا صلہ، جو انہوں نے نیک اعمال کیے اور اس پر جو انہیں اجزاء عطا فرمائے گئے، اس کو بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 3، اس صورت میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے اجزاء کو بھی بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ والدین کے ساتھ جو حسن سلوک کرتے ہیں اس کی حدود بھی بیان کی ہے، اس کا طریقہ کار بھی بیان کیا ہے، اور اس کے اوپر جو اجر و ثواب عطا فرمایا جائے گا وہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 4، یہ بتایا گیا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کی آزمائش مسلمانوں کے مقابلے میں انتہائی سخت ہوتی ہیں، یعنی کہ جتنی آزمائش اللہ تعالیٰ امتوں پر نازل فرماتا ہے اس سے کہیں گنا زیادہ آزمائش ان کے انبیاء علیہم السلام پر نازل فرماتا ہے۔ اور یہ مثالیں دے کر حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کے سامنے، یعنی کہ حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے، تاکہ جان جائیں کہ اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کی کس طرح سے مدد اور نصرت فرماتا ہے، اور جس طرح سے آزمائش نازل فرماتا ہے تو پھر اس پر ثابت قدم رہنے والوں کو کس طرح اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ بھی بیان کیا کہ جو نبوت کو جھٹلاتا ہے ان کو کس طرح سے ہلاک کیا جاتا ہے۔ نمبر 5، یہ کہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات بیان کرنے کے دوران اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی وحدانیت اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو مدلل طور پر بیان کیا گیا ہے۔ نمبر 6، اہل کتاب اور مشرکین کے اعتراضات کا مدلل جواب بھی اسی صورت میں عنایت فرمایا گیا ہے۔ نمبر 7، یہ کہ کفار و مشرکین کے ظلم و ستم کا شکار مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی ہدایت اسی صورت میں دی گئی، اور جنہوں نے ہجرت کی انہیں کیا اجر و ثواب عطا فرمایا گیا وہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، شیئر بھی کیجیے گا، میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجیے گا، اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔